قبول کر لیا، ہم نے وہ بھی قبول کر لی، اور ہم جو ہے نا میلاد میں خرچ کرنے دیتے ہیں کترا ہے، ارے جتنا خرچ کریں گے آج ہم اگر ان وسوسوں میں پڑتے ہیں اس کی بجائے فلاں کر دیتے، دھی بیٹی کو خرچ کر دیتے، ارے تمہیں میلاد کے موقع پہ ہی دھی بیٹیوں کی شادی نظر آتی ہے، آگے پیچھے تمہیں نظر نہیں آتی ہے، اور کے میلاد میں ہی نظر آتی ہے تمہیں، اور ارے شادی کی تقریبوں میں تم طوائفوں پہ لاکھوں اڑا دیں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں سرکار کے میلاد پہ حضور کے ذکر پہ گمگمے لگا دیں تو تمہیں نظر آ جاتا ہے، یہ صرف ایک محض وسوسہ ہے۔ ارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سرکار کی بارگاہ میں، ارے انہیں دیکھیں وہ لوگ کیسے تھے، وہ کربلا کا موقع تھا، کربلا میں تھے، وہاں خانوادہ رسول کے ساتھ اذیتیں دی گئی، انہیں کیا کچھ زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی، اور وہاں پر مولا حسین پاک نے امام زین العابدین کو فرمایا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے، تم سیدھے مدینہ جاؤ، امام زین العابدین کو فرمایا مدینے جاؤ، وہ کیسے دیتے تھے، یہ خون رسول ہیں، امام علی مقام نے فرمایا امام زین العابدین کو تم مدینے جاؤ، تمہارے پاس ہماری امانتیں ہیں، یہ لے کر مدینے چلے جاؤ اور ہمارے خانوادے کو واپس کر دینا۔ وہ چلے گئے، خیمہ لگا، اور ایک بندہ امام زین العابدین کے پاس واپس آیا، اور یہ میں کوئی ریفرنس شیعہ کتب سے نہیں دے رہا، یہ اہل سنت والجماعت کی کتب سے دے رہا ہوں، اور پھر تو اس کے بعد امام زین العابدین نے خیمہ لگایا، اور ایک بندہ بھوکا پیاسا ننگے پاؤں خیمے میں آیا، آپ نے فرمایا کیا وجہ؟ آپ نے کہا یہ بھوک بڑی لگی ہے، آپ نے کھانا بھی کھلایا، مہمان بھی رکھا، 3 دن مہمان رکھا، اور اس کے بعد آپ نے اسے نذرانہ دیا کہ یہ لے جاؤ، تمہارے لیے کرایہ بھی ہے، اور سواری کے لیے گھوڑا بھی دیا۔ یہ اتنی سخاوت تھے امام زین العابدین کی، اس کے باوجود اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے فرمایا پہلے دن پہچانا تھا، میں کہا جی کہ پہلے دن پہچانا تھا، میں کہا جی کہ پھر میں کون ہوں، میں کہا جی اس کربلا میں تم نے ہمیں سب سے زیادہ زیادتیاں کی، سب سے زیادہ، میں کہا پھر بھی آپ نے اتنی کرم نوازی کی، فرمایا کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارا مہمان ہے، یہ سیدہ کے لال کی مہمان ہے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بات حیدر تک ختم نہیں ہوتی، اس کے باوجود جب وقت آخر آیا، امام زین العابدین کا آخری وقت آیا، آپ کے جنازے کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، تو غسل دینے والا زارو قطار نہ پڑا، وہ کہنے لگا کہ ان کے پشت پہ اتنے نشان کیسے ہیں، یہ جو کمر پہ نشان کیسے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا امام باقر نے، زارو قطار رونے لگ گیا، نے کہا جی کہ کیا وجہ؟ نے کہا جی کہ میرے ابا جان مدینہ منورہ کی رات کو گلیوں میں جب سب سو جاتے تو اپنے پشت پہ اناج کی بوریاں لے کر جاتے، اور ان گھروں میں جا کے اناج بانٹتے تھے جن کے گھروں میں راشن نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں تو آج کوئی 2 بندے، ہم رمضان شریف کا موقع ہو نا کہ 2 بندے کسی کو گھر میں کوئی راشن دینے والا ہو، پہلے فوٹو کھنچواتے ہیں، پھر فیس بک پہ لگاتے ہیں، پھر اپنا نام چمکاتے ہیں، پھر دینے جاتے ہیں، اور پاک نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں بندہ ہی وہی طاقتور ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اور ہم کسی کو راشن دیں تو ہم فوٹو کھنچوا کے دیتے ہیں کہ تاکہ ہمارا نام چمکے۔ اور پھر امام زین العابدین تو غسال نے کہا کہ امام باقر سے کہ بھائی تم دے دیتے، تم کہتے ابا جان میں دے آتا ہوں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں میں دے آتا ہوں، تو میرے ابا جان امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے نانا کیا پتا میں جن کو دینے جاتا ہوں ان کے گھر میں 4 بیٹیاں، کسی کے باپ نہیں ہے، کوئی یتیم ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا کوئی نہیں ہے، ارے وہ یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان ان کا بھرم ہے، اگر تمہیں وہ دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہمارے درمیان یہ تیسرے بندے کو بھی پتا چلے گا، وہ دیتے ہوئے بھی نہ بتاتے کسی کو، اور ہم
ہم جو ہے یہاں پہ تصویریں کھنچائے گے کس کو دیں کس کو نہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رضا کے لیے یتیم کو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. بھئی کون لوگ ہیں وہ اللہ جن کے لیے فرماتا ہے؟ وہ خود مولا علی ہے, سیدہ کائنات ہے, مولا حسن پاک حسین پاک ہے, اور ان کی نوکرانی حفصہ ہے. یہ پورا واقعہ ہے قرآن پاک میں سورہ طہر پڑھے جا کے, اس میں لکھا ہے کہ حسنین کے کریمین بیمار ہوئے تھے اور پھر انہوں نے روزہ رکھا تھا, افطار ہوا تھا, لیکن افطار کے موقع پر انہوں نے اپنا کھانا جو ہے وہ غریب اور مسکین کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اللہ نے ان کی شانیں اتنی بلند کی ہے, ہم ان کا ذکر کیا کر سکتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے پیار کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر کی زیارت کے لیے جاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ زیارت کے لیے جاتے تھے مولا اپنے حسن پاک کی زیارت کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ امام باقر کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اور کوئی پوچھتا امام اعظم ابو حنیفہ آپ امام باقر کی زیارت کس لیے کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے ان میں سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. میں ان کی زیارت کے لیے نہیں گیا, میں اپنے پاک نبی کی زیارت کے لیے گیا. وہ پاک نبی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہا وہ پاک نبی ہے, وہ پاک نبی نہیں ہے, لیکن خوشبو ہے, خوشبو ہے ان میں. میرے پاک نبی نے وہاں پر جب حسنین کریمین روتے تھے تو سیدہ کائنات کو آپ فرماتے کہ بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں, رات کا وقت ہے, آپ کے ہاں کوئی بچہ روئے رات کو تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں گے تو بیٹی کیا کہے گی کہ فیڈر میں دودھ نہیں ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے, کہ فیڈر میں دودھ نہیں ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے. تو پاک نبی پوچھتے ہیں سیدہ کائنات سے کہ حسنین میں کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ دودھ نہیں ہے, دودھ نہیں ہے کھلانے کے لیے. سرکار نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. سرکار نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. سرکار نے اپنے ایک گود میں حضرت پاک کو لیا, ایک حسین پاک کو لیا, اور کیسے دودھ پلایا آپ نے اپنی زبان پاک نکالی اور ان کے منہ میں ڈال دی. فرمایا اب تم چوستے رہو. جن کو میرے نبی نے زبانیں چسا کر آج آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ہاں دادا پردادا کوئی ہو رہا بچہ پیدا ہوا تو آپ کہیں گے کہ حالانکہ آج میڈیکل سائنس منع کر دیتی ہے, ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کہ بھئی شاید کی گھٹی نہیں دینی, لیکن آپ پھر بھی پتہ کیا دیں گے, گھٹی دیں گے کہ بھئی شہد ایسے نہیں دیں گے, شہد لگا کر نہیں دیں گے, آپ پہلے خود چاٹیں گے پھر انگلی چاٹیں گے شہد میں پھر بچے کو دیں گے. وجہ تو یہ بچہ میرے جیسا ہو, دادا کوئی نمازی نہ ہوئے, نمازی نہ ہو, تیرا تو پوتا ہوگا نا تو جو نا گھٹی نہیں کہ رمضان جیا بنے ایسا بنے کہ جو بھی ملا دی میں بھی نہیں جدا. اس واسطے ٹھیک ہے نا, اس واسطے کہ بندہ اس واسطے ہی کرتا ہے نا کہ دادا کس واسطے اپنے پوتا پوتے کو گھٹی دیتا ہے کہ میرا جیا ہی بنے اور دادا نمازی نہ ہوئے, نماز نہ پڑھنا ہوئے ہے نہیں, لیکن پھر بھی کہتا ہے میرے جیا بنے, کسی اور جیا نہ بنے, میرے جیا بنے. ارے بھائی یہ تو تیرا پوتا ہے, ارے وہ میرے نبی کے نواسے ہیں جن کو گھٹی شہد کی نہیں زبان کی میرے نبی دے رہے ہیں. اور بتائیں ان میں نبی کی خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ان میں آئے گی نہیں آئے گی؟ تو یہ تو نسبت کی بات ہے, محبت کی بات ہے. ہم تو اس نسبت میں اپنے بھائی کو ایسے ہی یاد رہیں گے حشر تک باقی بہت کربلا والے, رہیں گے حشر تک باقی بہت کربلا والے, رہیں گے حشر تک باقی بہت کربلا والے, رہیں گے حشر تک باقی بہت کربلا والے. یزیدی مٹ گئے لیکن یزیدی مٹ گئے لیکن گھر گھر کربلا والے.
ہے کہ میرے نبی کا نام روشن ہے، ان کی آل کا نام روشن ہے، ان کے صحابہ کا نام بھی روشن ہے، ان کے اولیاء کا نام بھی روشن ہے، ان کے دیوانوں کا نام بھی روشن ہے، ہم میلاد منانے والوں کا نام بھی روشن ہے، نام محمد کی وجہ سے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جس کے نام کے ساتھ محمد ہو۔ اس وجہ سے اگر یہ عقیدہ ہے تو MPA کے لیے نہیں، سرکار کے لیے، ہمارے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ہمیں بھی پتا چل جائے کہ یہ جاگتی آنکھوں سے یہ سچا پکا سنی ہے، کوئی 2 نمبر سنی نہیں ہے۔ رہیں گے حشر تک باقی بہادر کربلا والے، رہیں گے حشر تک باقی بہادر کربلا والے، رہیں گے حشر تک باقی بہادر کربلا والے۔ سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو، سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو، سنو اے ظالموں تم پیاس کا تانا نہ دو، ہے رکھتے اپنی ٹھوکر پہ، رکھتے اپنی ٹھوکر پہ سمندر کربلا والے، رہیں گے حشر تک باقی بہادر کربلا والے، رہیں گے حشر۔ 3 دن سے میں جناب آ رہے ہیں جناب، لیکن جمعے کو ادھر میں زیادہ ٹائم اب ہمارے مہمان ثنا خان ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں ان کے درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سنوں گا، پھر آپ نے تشریف رکھنا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نکل رہا ہوں۔ تو طبیعت بھی بتاتی ہے لیکن یہ بس آپ کی محبت تھی، اتنا پڑھ لیا۔ اللہ ہمیں عمران صاحب کو، سب دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محمد اور آل محمد کی نسبت اور محبت عطا فرمائے، اولیاء کا ادب، اپنے والدین کا ادب، اللہ پاک ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ادب وہ نصیب فرمائے۔ اسی یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے، اللہ پاک ہمیں